جی دوستو، ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کی نوعیت تو آپ جانتے ہیں، لیکن جب سے پریزیڈنٹ ٹرمپ الیکٹ ہوئے ہیں اور اب انہوں نے 20 جنوری 2025 کو اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے، تو اب کافی ہلچل سی دنیا میں مچی ہوئی ہے کہ ٹرمپ صاحب کیا کریں گے، کیونکہ ان کے بارے میں کچھ یقین کے ساتھ کہنا تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ وہ اپنی بات سنتے ہیں، اپنے انسٹنکٹس کی بات سنتے ہیں، تو اس وجہ سے دنیا اپنے آپ کو اب تھوڑا سا ہر ملک دیکھ رہا ہے کہ وہ کس طرح معاملات کو آگے بڑھائے، اپنے مفادات کو پریزرو کرے، پروٹیکٹ کرے۔ تو اس ضمن میں میری ہمیشہ سے یہ خواہش رہی ہے کہ ایران اور سعودی عرب کے تعلقات بہتر ہونے چاہئیں۔ اس کی ایک بنیادی وجہ تو یہ ہے کہ جب تک ان دونوں کے درمیان ایک دو طرفہ اعتماد بحال نہیں ہوتا، یہ دونوں ممالک اپنے اختلافات ختم نہیں کرتے اور ایک دوسرے سے تعاون نہیں کرتے مختلف معاملات میں، تو اس وقت تک اسلامی دنیا جو ہے صحیح معنوں میں ان ایشوز کو پروموٹ نہیں کر سکتی جو بحیثیت مجموعی ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اب ایران اور سعودی عرب کے تعلقات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ مارچ پچھلے سال 2023 میں ریپروچما ہوا، چین کی میڈییشن سے دونوں نے اپنے سفارتی تعلقات کو ریسٹور کیا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ایکٹیویٹی ہمیں نظر آتی ہے چین اور ایران، سعودی عرب اور ایران کے درمیان۔ اور ابھی جو سعودی عرب کے چیف آف دا جنرل اسٹاف نے ابھی ایران کا دورہ کیا ہے، یہ بہت زبردست بات ہوئی ہے۔ اس سے ایک اندیا ملا ہے کہ اب اعتماد آہستہ آہستہ بحال ہو رہا ہے، اور اگر سعودی عرب اگلے سال جو ایران کی نیول ایکسرسائزز ہو رہی ہیں وہ بھی اٹینڈ کرے گا تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ ہم تو لکنگ فارورڈ کہ اس قسم کا کوآپریشن ایران اور سعودی عرب میں ہو، کیونکہ یہ دونوں ممالک بڑے اہم ممالک ہیں۔ ایران کا ہم جانتے ہیں کہ ایران میں انقلاب کے بعد بہت سے ایسے ایشوز آئے، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں، جس میں سعودی عرب اور باقی عرب دنیا میں ایران کو لے کر کچھ خدشات پیدا ہوئے۔ تو اب وہ خدشات دور کرنے کا بھی ٹائم ہے۔ اگر ایران نے اپنا انفلوئنس لبنان میں رکھا ہوا ہے، یا سیریا میں، یا عراق میں، یا حماس کی صورت میں، یا پھر ہوتیز کے صورت میں، تو ایران کو اب تھوڑا بہت ایکوموڈیٹ کرنا پڑے گا عرب دنیا کو، خاص طور پہ سعودی عرب کو۔ تو یہ ایک بڑا اچھا موقع ہے، کیونکہ جو اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، لیبنان میں ہو رہا ہے، ایون مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے، بڑا اچھا موقع ہے کہ ہم مسلم دنیا مل کر کچھ ایسے اقدامات لے جو کہ بالکل ایک سب پیچھے کھڑے ہوں اس پوزیشن کے پیچھے۔ اور تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اگر ہم تمام مسلمان ممالک یکجا ہو کر ایک پلیٹ فارم سے اپنی ایک آواز اٹھائیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہمارے اپنے مفادات ہیں ان کو ہم حاصل نہ کر سکیں۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اب سعودی عرب اور ایران جو بھی ان کے مسائل ہیں، اختلافات ہیں، ہم جانتے ہیں کچھ بارڈر ڈسپیوٹس بھی ہیں، خاص طور پہ یو اے ای کے چین میں ایران کے ساتھ، وہ تو جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے، چلتا رہے گا معاملہ۔ لیکن سعودی عرب کو کم از کم چاہیے کہ وہ لیڈ لے اور ان معاملات کو جو ہے باہمی اعتماد کو پیدا کرے، یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اور شاید آپ کو یاد ہی ہو کہ میں نے کچھ عرصہ پہلے ایک پروپوزل پیش کی تھی کہ جہاں کوآڈ ہے ایشیا پیسیفک کے لیے، جس میں امریکہ، جاپان اور آسٹریلیا اور بھارت شامل ہیں، تو ایک اور کوآڈ کی بھی ضرورت ہے۔ اس کو ہم کریسنٹ کوآڈ کہہ سکتے ہیں، جس میں جو اس وقت دیکھ رہا ہوں وہ بنگلہ دیش، پاکستان، ایران اور سعودی عرب اس کے ممبر ہوں، اور اس کو بعد میں ایکسپینڈ بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی ابتدا جو ہے، آغاز اس کا جو ہے وہ کریسنٹ کوآڈ سے ہو سکتا ہے۔ اور یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوئی کہ میری اس تجویز کے بعد، کیونکہ میں نے تو اپنے طور پہ بات کی تھی، لیکن یہ مجھے خوشی ہوئی کہ جو سعودی چیف آف دا جنرل اسٹاف ہیں وہ ایران کا انہوں نے دورہ کیا، اور بہت سے مسائل جو ہیں ریجنل اور گلوبل ان پہ بات چیت بھی ہوئی، اور اس سے ملٹری کوآپریشن بڑھے گا۔ اور جب ملٹری کوآپریشن بڑھے گا تو پھر اس میں ملٹری کوآپریشن ایک ایسا ایریا ہے جو کہ آپ بغیر باہمی اعتماد کے کرتے نہیں ہیں۔
تو یہ کسی بھی دو ریاستوں کے درمیان تعلقات کو اگر آپ نے بڑھانا ہے، اس میں اعتماد کی فضا پیدا کرنی ہے، تو جو ملٹری کوآپریشن ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے، کیونکہ اس میں بہت سے عوامل ایسے شامل ہوتے ہیں جو کہ آپ ایسے ملک کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے جس پہ آپ کو اعتماد نہ ہو۔ تو میرے لیے یہ تو بہت ہی خوشی کی بات ہے، اور اگر معاملات کریسنٹ کوارڈ کی طرف جائیں گے تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا۔ بنگلہ دیش کو بھی اس وقت خطرات لاحق ہیں بھارت سے، پاکستان کا تو معاملہ آپ جانتی ہیں، پاکستان نیوکلیر ویپن اسٹیٹ بھی ہے، تو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کی بھی نوعیت آپ جانتے ہیں، ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، تو یہ بڑا اچھا ایک ارینجمنٹ ہوگی جس میں باہمی اعتماد بھی بڑھے گا۔ بنگلہ دیش اور پاکستان ایک ساتھ آ جائیں گے، اور ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو تعلقات ہیں، جو خلیج ہے، وہ بھی ختم ہوگی۔ تو یہ بڑا زبردست ارینجمنٹ ہو سکتا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں بنگلہ دیش کی جو آبادی ہے تقریباً 180 ملین کے قریب ہے، بہت بڑا ملک ہے۔ پاکستان 250 ملین، اسی طرح ایران کی آبادی ہے 80 ملین کے قریب، پھر سعودی عرب ہے 40-45 ملین کے قریب لوگ ہیں، تو یہ ایک بڑا زبردست کریسنٹ کوارڈ بن سکتا ہے۔ اور بعد میں اگر ہوا تو اس میں ٹرکی کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے، گو کہ ٹرکی نیٹو کا ممبر ہے، اس کے شاید کچھ اور معاملات ہوں، لیکن ملیشیا، انڈونیشیا، یہ ممالک ہیں جو کہ اس میں شامل ہونا چاہیں گے کسی بعد اسٹیج میں ہم اگر دیکھیں گے۔ اور پھر دا مالدیوز ایک چھوٹا سا ملک ہے ساؤتھ ایشیا کا، لیکن امپورٹنٹ ملک ہے، اس کو بھی شامل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ جو کریسنٹ کوارڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ وقت کی اہم ضرورت ہے، اور اس میں چونکہ ایک نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ بھی ہوگی تو اس کی ایک اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اگر ہم کوئی آرٹیکل 5 جس طرح ہے نیٹو میں، نیٹو کی طرح کا ایک ہم یہاں بھی کوئی آرٹیکل لے آئیں گے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک جب بھی کسی ایک ملک کے خلاف بھی کوئی ایکشن ہوا، ایگریشن ہوا، تو دوسرا ملک جو دوسرے ممالک ہے اس کی ہیلپ کے لیے آئیں گے، اور پاکستان کا دوسرے ممالک کی ہیلپ کے لیے آنا ایک بہت بڑی بات ہوگی بینگ اے نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی تجویز ہے گو کہ میں نے دی ہے، لیکن قابل عمل بھی ہے۔ شاید یہ گراؤنڈ پہ لگتا ہو کہ قابل عمل نہیں ہے، لیکن میرا خیال میں قابل عمل ہے، تھوڑا سا اس سے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ شاید بہت جلد ہو بھی نہ پائے، لیکن اگر سیریسلی ہم انگیج کریں تو یہ ہو سکتا ہے، چونکہ اب سعودی عرب چیف جنرل اسٹاف، اور امید کرتے ہیں کہ محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں وہ بھی ایران کا جلد دورہ کریں گے، تو اس سے مزید جو ہے برف پگھلے گی اور مزید تعلقات بہتر ہوں گے۔ تو لیٹس ہوپ کہ کریسنٹ کوارڈ جو بھی صرف ایک میرا آئیڈیا ہے، وہ شاید مستقبل میں آنے والے سالوں میں یہ ایک ریالٹی بن جائے۔ اللہ حافظ۔